بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، میں ہوں وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کہے فقیر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ محترم سرفراز اے شاہ صاحب اس پروگرام کا مستقل حصہ ہوتے ہیں۔ مختلف روحانی ایشوز کے اوپر ان سے خاص طور پہ بات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ روحانی ایشوز کے ساتھ ساتھ جو سیاسی اور سماجی مسائل ہیں ان پر بھی ہم چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب کی خدمت میں ہم سوال جو ہیں وہ پیش کریں، اور لازم بات ہے کہ روحانی حوالوں سے ان معاملات پہ بھی رہنمائی جو ہے وہ ملتی رہتی ہے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی طبیعت بخیر؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ شاہ صاحب چونکہ مجھے دوبارہ اب یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ طفلانہ جو سوالات ہیں ان سے آغاز کیا جائے، جبہت ہی بنیادی جو سوالات ہیں، تو ایک تسلسل بھی رہے اور ایک طرح سے دوبارہ سے بھی یعنی کہ سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جس زمانے میں مریخ کے اوپر بستیاں اور ریسٹورنٹس اور ہوٹل بنانے کی بات ہو رہی ہے اور خلا میں اجارہ داری کی جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور خلا میں جو ویسٹ ہے اس کو کس طریقے سے یعنی کہ ہینڈل کیا جائے گا، اس کی گفتگو ہو رہی ہے، ایسے ماحول میں روحانیت کی اہمیت جو ہے وہ کتنی ہے آج کے دور میں؟ ہمیشہ ایسے سوال کے جواب میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ روحانیت کو جتنا غلط سمجھا گیا، شاید ہی کسی اور سبجیکٹ کو اتنا غلط سمجھا گیا ہو۔ جب ہم روحانیت کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو ایک نقشہ ابھرتا ہے جی، وہ ایسے شخص کا ہوتا ہے جس کے جسم پر کم سے کم لباس ہے، اور وہ بھی ایسا میلا کچیلا جی ہاں، کہ دیکھنے کو دل نہ چاہے، مطلب جس کا شریعت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ سر کے بال، داڑھی کے بال بڑھے ہوئے، رال ٹپک رہی ہے، اور جو منہ میں آیا وہ بول رہا ہے، یہ ایک نقشہ ابھرتا ہے۔ یعنی کہ ہیزیان بکرا ہے۔ جبکہ روحانیت کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ سبحان اللہ، یہ لفظ نکلا ہی روحانیت روح سے ہے۔ ٹھیک۔ ایک بار بڑی پرانی بات ہے، شاید میں اس وقت کہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا، تو مجھے فیروز سنس پر جانے کا اتفاق ہوا، جو مال روڈ پر ان کی بڑی آؤٹ لیٹ تھی۔ سامنے علامہ اقبال کی ڈائری پڑی ہوئی دکھائی دی مجھے، اس کو میں نے سر دیکھنے کے لیے جلد اس کی پلٹی، تو اندر جہاں ابتدا ہو رہی تھی وہاں ایک چیز لکھی تھی کہ اگر انسان اپنی روح کو پالنا چاہتا ہے تو اسے اپنے جسم کو ختم کرنا پڑتا ہے، اللہ، اور جسم اگر پالنا ہے تو پھر روح سے تعلق توڑنا پڑتا ہے۔ اب یہ جملہ بڑا بامعنی ہے، اور یہ بہت تشریح کا بھی طلبگار ہے۔ اس میں بات یہ ہے کہ جب ہم روحانیت کی طرف جاتے ہیں تو اسلام کا وہ پہلو جس کا تعلق اللہ سے بھی ہے اور دوسرے انسانوں سے بھی ہے، ٹھیک ہے، خالق سے بھی ہے، مخلوق سے بھی ہے، خالق سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی ہے، ہم اس تعلق پر فوکس رکھتے ہیں۔ جو آدمی بھی روحانیت پہ چلنا چاہے وہ اس پر فوکس رکھتا ہے کہ میں جو میرے ذمے اللہ کے حقوق ہیں وہ بھی میں انسانی حد تک، ٹھیک ہے، ممکن ہر ممکن حد تک، جی ہاں، میں اس کو صحیح طریقے سے ادا کر دوں۔ اور انسانوں کے بارے میں اس کا رویہ مختصراً اگر کہا جائے تو یہ ہوتا ہے کہ میرے کوئی حقوق نہیں ہیں، لیکن مجھ پر دوسروں کے سب کے حقوق ہیں، اللہ اکبر، تو مجھے وہ حقوق ادا کرنے ہیں، یہ رویہ ہوتا ہے۔ جی ٹھیک۔ اس سے آپ کی جسمانی صحت تو شاید اتنی زیادہ امپروو نہیں ہوتی،
لیکن روحانی صحت اس سے بہت پھلتی پھولتی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو جملہ ہے علامہ اقبال کی ڈائری پر لکھا ہوا، اس جملے کا بھی دراصل مطلب یہ ہے کہ انسان جب دوسروں کے لیے جیتا ہے، اللہ کی بندگی ٹھیک ہے. کرنے لگتا ہے، تو اس کا جسم اتنا پھلتا پھولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کی روح پھلتی ٹھیک ہے. پھولتی ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان. اور اگر ہم جسم پہ توجہ دے دیں ٹھیک ہے. تو جسم سے مراد ہے دنیاوی جی جی دنیاوی معاملات. ٹھیک ہے. آپ لٹریٹ معنوں میں یعنی کہ جسم یہ یوز نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جسم سے body مراد نہیں ہے دنیاوی. دنیاوی ٹھیک. یہ بہت اچھا معاملات. آپ نے فرمایا کہ اس کی وضاحت کر دی. اگر جب ہم ان کو دنیاوی کہتے ہیں تو یہ مال دولت گاڑیاں بنگلے یہ سب جو ہمارا دنیاوی معلومات جو دنیاوی ہے، معلومات جو ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو اگر ہم بڑھاوا دیتے ہیں تو پھر ہمیں اسلام کے اخلاقی پہلو سے دور ہونا پڑتا ہے تھوڑا سا. اچھا. لیکن شاہ صاحب پھر وہ جو اسلام تو ہمیں بیلنس بھی تو ایک کریٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. مثلا جیسے ہماری مقدس ہستی کا قول ہے کہ دنیا تم میں رہے مگر تم اس میں نہ رہو، یا یہ کہ تقویٰ ایسے ہے کہ آپ کا کرتا جو ہے اس کو خارزار جھاڑیوں سے کانٹوں سے بچا کر آپ چلیں. تو دنیا کے حوالے سے بھی یعنی کہ جو مقدس ہستیاں تھیں انہوں نے تو بہت یعنی کہ اس کو اہمیت نہیں دی، مگر عام مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو بھی اس کا لطف ہے اس کو بھی لینے کی اجازت دی گئی ہے، اور ایک خاص حد سے بس بڑھنے سے منع کیا گیا. تو اس کو پھر کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے اس کو جناب حضرت بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ علیہ سامنے، جو ان کے ہم اثر صوفیہ کرام تھے، وہ انہیں اکثر خط لکھا کرتے تھے کہ آپ کیسے فقیر ہیں کہ بے انداز دولت ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. بہت امیر ہیں. یعنی کہ دنیا میں تو رہ رہا ہوں مگر دنیا مجھ میں نہیں رہ رہی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی اس کا ذکر ہو رہا تھا. اب اس میں یہ ہے کہ میرا نظریہ تو یہ ہے کہ انسان دنیا کمائے ضرور اور بڑی محنت سے کمائے پوری قوت کے ساتھ، لیکن جمع کرنے کے لیے نہیں، اچھا. بلکہ واہ واہ. دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے. تقسیم کرنے کے لیے. تو وہ مجھے یاد آ گیا شاہ صاحب کہ وہ انہوں نے فرمایا کہ جب آ جائے تو کیا کرتے ہو، وہ بلکہ بیان فرما دیجیے آپ. اب یہ جو آپ نے ایک سوال کیا کہ فی زمانہ روحانیت، نہیں میں کہتا ہوں وہ بھی بیان فرما دی نہیں، وہ کہ تقسیم کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ روحانیت کی ضرورت فی زمانہ بڑھ گئی ہے بجائے اس کے کہ کم ہو جاتی. اچھا. ٹھیک ہے. اگر ہم اس صحیح راہ پر چلیں جو روحانیت کی راہ ہے تو وہاں ہم بے لوث ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بے لوث ہونا ہے یہ جہاں بہت بڑی کوالٹی ہے وہاں ہے بھی بڑا دشوار ہے. او یس بالکل. چونکہ اپنے گردی تو انسان جی رہا ہوتا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور اپنے آپ کو ہی مائنس کرنا، تج دینا، یا اپنے اس سے بے پرواہ ہو جانا، یہی تو سب سے مشکل کام. یہ میں ہی نے تو سارا برباد کیا ہے. میں تو جب ہم اس ڈگر پر، اس راہ پہ سرپٹ دوڑ رہے ہوتے ہیں دنیا کی راہ پہ، تو وہاں ٹھوکر کھانے سے جو چیز ہمیں بچاتی ہے وہ اسلام کا اخلاقی پہلو بہت زیادہ ہے. ویسے تو اسلام ہی کہنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے. جی درست. لیکن میں اس کو ذرا ٹھیک ہے. اسپیسیفائی کرتا ہوں. شاہ صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے ذرا بریک سے واپس آ کے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، گفتگو بہت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہے فقیر. ناظرین گرامی کہے فقیر میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. بڑھتے ہیں سرفراز شاہ صاحب کی طرف. سر، کون سا ہماری زندگی کا پہلو ہے ریاست کے ساتھ تعلق سے لے کے ماں باپ، اہلیہ، بیوی بچے، دوست احباب، ہر سب میں اسلام جو ہے وہ رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ اچھا شاہ صاحب اب یہ فرمائیے کہ ہم روحانیت کو طریقت بھی کہتے ہیں، عام بالکل جو بچے بھی بعض اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں، طریقت بھی ہم کہتے ہیں. تو یہ جو جتنی بھی چیزیں ابھی آپ نے گنوائیں، جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ سب عین شرعی ہیں. تو شریعت کے ہوتے ہوئے جب شریعت آپ
وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں جو شریعت جن کی متقاضی ہے، جو شریعت ہم سے چاہتی ہے، تو پھر طریقت کی ہمیں ضرورت کیا پیش آ جاتی ہے؟ سب کچھ تو شریعت کے اندر موجود ہے. تو یہ جو شریعت سے طریقت کی طرف کا سفر ہے، یہ کس مومنٹ پہ ضروری ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ شریعت ہی کافی ہے؟ کافی تو صرف شریعت ہے. اب ایسا یہ ہے کہ یہ طریقت جس کو ہم نے نام دے ڈالا، جی وہ در حقیقت انسان کو ٹرین کرتی ہے ٹھیک ہے. شریعت پر عمل کے لیے. اچھا، وہ تیار کرتی ہے اچھا. شریعت پر عمل کے لیے. تو پہلا سٹیپ طریقت ہے؟ نہیں، سٹیپ تو نہیں اچھا کہہ سکتے ہم. ٹھیک ہے. اسلام میں کوئی سٹیپ نہیں. ٹھیک ہے. اسلام تو اسلام ہے، شریعت شریعت ہے. سوال یہ ہے کہ میرا دین مجھے ایک بات سکھاتا ہے کہ میں، قرآن میں بھی موجود ہے کہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود جی جی سبحان اللہ. اپنا کھانا اگر دوسرے کو سبحان اللہ. کھلا دوں جی تو وہ اللہ کو بڑا سبحان پسند اللہ. ہے. اور اسلاف اس کی کا تو اجر روایت ہے. رہی ہے. کیا بات ہے. چراغ تک بجھا دیے گئے کہ بھئی دوسرا جو ہے وہ کھانا اب کھا لے. سوال یہ ہے کہ اس مقام پر کہ میں خود کئی روز سے فاقے سے ہوں، بھوک سے برا حال ہے میرا. ٹھیک ہے. میرے سامنے کھانا آیا ہے، لیکن ایک اور میں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ بھوکا ہے، تو اپنا کھانا میں اسے دے دوں کہ میں مزید فاقہ برداشت کر لوں. اب اس کی تربیت ٹھیک ہے. ہونی چاہیے میری، تبھی میں کر پاؤں گا، اس کے بغیر میں نہیں کر ٹھیک ہے. پاتا. وہ جو تربیت کا عمل ہے وہ طریقت. اس کو لوگوں نے نام دے دیا طریقت اچھا کا. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کبھی کہوں گا وہ تربیت طریقت کا نام ہے. ٹھیک ہے. اس کا نام دے دیا جی طریقت. سبحان اللہ. وہ تو ایک تربیت ہے جو بچپن سے ہونی ٹھیک ہے. چاہیے. جو شریعت پر بہتر طریقے سے یا منوعاً عمل کرنے کی کا طریقہ، طریقہ تو خیر نہیں کہیں گے کہ آپ، تیار کی کرتا ہے. تیار کرتی ہے اس کے لیے. سبحان اللہ. اور تو لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی الگ چیز ہے شریعت سے، نہیں، وہ درست نہیں وہ ہے. درست نہیں ہے. مجھے یاد ہے وہ میں نے بہت اکثر کئی جگہ میں نے اس کو کوٹ کیا اسی روحانیت کے حوالے سے. اگر دلیل دینی ہو وہ آپ سے ہی مجھے تک پہنچی تھی وہ بات کہ وہ شخص روحانیت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ بے سکتا. شک. میں چاہوں گا آپ ہی اگر بیان فرما دیجئے تو. کہ جس شخص نے ایک بھی سنت ترک کی جی 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 وہ روحانیت کی خوشبو بھی نہیں پا نہیں پا سکتا. تو فرض تو پھر بالکل ہی یعنی کہ فرض پہ تو کوئی یعنی کہ آگے کی چیز ہے بالکل. اس پہ تو کوئی یعنی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو آپ ترک کر بے سکیں. شک. ٹھیک ہے. اب شاہ صاحب یہ فرمائیے، چونکہ آج ہم نے ٹاپک یہی رکھا ہے کہ ایک سوال کہ بہت سارے لوگ جو ہیں مثال کے طور پہ اب سے 200 سال ٹیلی فون کی ایجاد سے پہلے شاید یہ کہنا کہ جو غیر مرئی چیزیں ہیں یہاں سے امریکہ تک اگر 15,000 میل کا یا 20,000 میل کا فاصلہ ہے تو اسی مومنٹ پہ آواز جا رہی ہوگی، سن بھی رہا ہوگا آدمی اور یہاں سے گفتگو. کوئی یعنی کہ یہ آواز کا ٹریولنگ ٹائم بھی نہیں ہے. بالکل جیسے میں اور آپ گفتگو اس وقت آپ گفتگو فرما رہے ہیں میں سن رہا ہوں، اسی طریقے سے اگر آپ امریکہ میں اور ہم گفتگو کریں گے تو ہم سن رہے ہوں گے. تو اس زمانے میں تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ لوگ اس کے اوپر بحث کریں کہ مسٹسزم یا تصوف جو ہے یا روحانیت جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے چونکہ یہ سب چیزیں نہیں. اب تو مجھے لگتا ہے کہ روحانیت پہ جو یقین کرنا جو ہے وہ زیادہ نسبتاً آسان آسان ہے، اس لیے ہو کہ گیا ہے. سائنس نے اسے پروو کر دیا. جیسے ٹیلی پیتھی، جی اب ٹیلی پیتھی کے اندر ٹائم لیگ نہیں ہے. درست ہے. اب میں آپ کی بات بڑی ہوتی ہے، دیکھیے جب مدینے سے حکم جاتا تھا جنگ میں تو کیسے گیا ہوگا. تو ہم 200 سال پہلے بھی اول تو جن کا اعتقاد تھا وہ تو اس پہ یقین کرتے تھے، مگر اب تو ہر چیز ثابت ہو رہی ہے آپ کی. اب تو پروو کر دیا جی پروف سائنس کر نے دی. کہ ٹیلی پیتھی جی ہاں. باقاعدہ ایک سائنس کی برانچ ہے. یہ جو آپ نے میدان جنگ کا واقعہ جناب حضرت عمر رضی اللہ جی تعالیٰ سیدنا عنہ عمر سے، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو وقت گزرے گا سائنس میں انسان ترقی کرے گا، یہ ایسی بہت سی چیزیں پروو ہوتی چلی جائیں گی. ابھی ایک قصہ ہم پڑھتے تھے اور اس سے ہم ایک طرح سے شاید تجربے کی کمی، تعلیم کی کمی،
تو اس پر ہنستے تھے کہ صاحب ایک آدمی دوسری جگہ دیکھا گیا. جی درست کہہ رہے ہیں. ابھی بھی کچھ لوگ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں. ہاں، سوال یہ ہے کہ جنوبی امریکہ میں جو آج سے کوئی 35 سال 40 سال پہلے ایک تحقیق ہوئی، وہاں چیونٹی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ چیونٹی جو ہے وہ ٹرانسفارم کر لیتی اپنے آپ کو، واہ. بلکہ ٹرانسمٹ کر جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے، سائنسدان تو تجربے ایسی باتوں پہ کرتے ہیں، تو ایک وائٹ کاغذ پر اس چیونٹی کو رکھا اور اس کے اوپر گلاس رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے غائب ہو گئی وہ، حالانکہ کہیں کوئی گیپ نہیں تھا. واہ. تو یہ چیونٹی موجود ہے، اس پر ہو گئی. اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جو پروو ہونا شروع ہو گئی ہیں، ہوتی چلی جائیں گی. میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اچھا شاہ صاحب، میں ایک چیز اکثر سوچتا ہوں اس حوالے سے بھی آپ سے کہ میں نے تو دیکھا، ہم تو خیر ان لوگوں میں سے ہیں جو کتنا شکر ادا کریں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. پھر ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ ہماری نسبت بھی جو ہے، اس نسبت نے سچی بات ہے احساس ذمہ داری ہی دیا ہمیشہ. یعنی کہ بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے کہ ایک خاص گھرانے سے تعلق ہے، آپ کا بھی میرا بھی، لیکن اس نے ہمیشہ احساس ذمہ داری دیا. وہ سچی بات یہ ہے کہ فخر تو ہے، لیکن اس فخر کے ساتھ فوراً ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کو زیادہ رسپانسبل ہونا ہے. تو جو مجھے تو لگا کہ جتنی سائنس کی جتنی بھی ایجادات ہیں، یا جتنی بھی ترقی ہے سائنس کی، وہ ہمیں زیادہ باری تعالیٰ کے قرب کی طرف لے کر جاتی ہے. وہ ہمیں زیادہ روحانیت کو اور شریعت کے بھی بہت سارے معاملات کو ہمیں زیادہ کھول کر بتاتی ہے. کیا وجہ ہے اس قدر آفاقی مذہب ہونے کے باوجود بھی، اس قدر آفاقی دین ہونے کے باوجود بھی، وہ سارے کام خدا کی کھوج کے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے، وہ ہمیں جو غیر مسلم ہیں ان کے ہاں نظر آتے ہیں؟ یہ کون سا ایسا گیپ ہے؟ ہم نے کیا اس تعلیم کو پوری طریقے سے اپنے اوپر طاری نہیں کیا، یا یہ ہے کہ اس کی رحمت ہمارے اوپر کم ہے؟ اور اگر رحمت کم ہے تو کیا یہ کسی سزا کی وجہ سے ہے، یا ہماری غفلت کی وجہ سے ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا علم کا ایک خزانہ ہے شاہ صاحب، آپ دیکھیے جو ہمارے اسلاف سے ہمیں ملا ہے، اور وہ سارا خزانہ ہمیں سائنس کی اور ایجادات کی اور اس کی طرف لے کے جاتا ہے، تجربات کی طرف، مگر ہم کچھ نہیں کر رہے آج کل. اس میں شاید آپ کی توجہ آج سے کوئی 800 سال 900 سال پہلے کے معاملات، جو مسلمانوں کے جو حالات تھے اس کی طرف دلوا دوں. مسلمانوں نے انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی بڑی ایجادات. دیکھیے آج جو انسانیت کی ایک سب سے بڑی خدمت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مریض کو تکلیف سے نجات دلانے کی. جی سرجری. جی ٹھیک. اب یہ جراحت. جی جراحت جراحی. وہ سرجری کی بنیاد کہاں ہے؟ بے شک سرجری کا علم کتنا ہی انسان حاصل کر لے، لیکن آپریشن کر نہیں سکتا اینستھیزیا کے بغیر، درست. چاہے لوکل اینستھیزیا جی ہو جی یا جنرل جی اینستھیزیا. اینستھیزیا کے بغیر جراحی کا نالج بیکار ہو جاتا جی ہے، تصور ہی نہیں. اپلیکیبل نہیں. جی اپلیکیبل. اب یہ اینستھیزیا کس نے انٹروڈیوس کرایا؟ الزواہری نے. بالکل ابتدا میں. علم فلکیات کنہوں نے انٹروڈیوس کرایا؟ علم بصریات، یہ جو آنکھوں کا وہ نہیں، ہے، فلکیات. جی فلکیات بھی، بصریات بھی. بصریات جی بھی. بصریات دونوں ہی. یہ ساری چیزیں مسلمانوں سے آئی ہیں، لیکن ہوا کیا ہے کہ کسی اور نے کوئی سازش ہمارے خلاف نہیں کی. جی 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 یہ بڑی عمدہ آپ نے شاہ صاحب بات کی، کیونکہ ہم ہر چیز جو ہے اپنی کوتاہیاں دوسروں پہ وہ ڈالتے ہیں. دوسروں کی سازش پہ ڈال دیتے ہیں، جیسے کہ وہ تو بہت بڑا برین ہے اور ہم ان کی سازش کو بھی سمجھ نہیں سکتے ہیں. یہ اندازہ کیجئے کس قدر یہ نالائقی ہے ہماری. اصل میں ہوا یہ کہ ہم دنیا میں کچھ اس طرح ڈوبے
کہ ہمارے یہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا پروسیس رک گیا. ٹھیک ہے. جس قوم میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ کو ایک طرف کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے. اس قوم کی ترقی بالآخر رک جاتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ عرصہ وہ اپنے مومنٹم میں تو چلی جاتی ہے, چلی جائے گی, اس کے بعد پھر وہاں اس کے بعد وہ ٹھیک. رک جائے گی. جیسے گاڑی کا انجن بند بھی ہو جائے تو کچھ دور تک تو وہ سفر اس کا رہتا ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ رک جاتی ہے. شاہ صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے ذرا بریک سے واپس آ کے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا, گفتگو بہت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہے فقیر. ناظرین گرامی کہے فقیر میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. بڑھتے ہیں سرفراز شاہ صاحب کی طرف. سر اچھا, اب شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ کتنا جو دین اسلام ہے وہ دلیل کی گنجائش اور دلیل کی اجازت دیتا ہے, کتنا دلیل ہے اور کتنا صرف منون آنکھ بند کر کے تسلیم کر لینے کا اور عقیدے کا نام ہے. اس کی جو ریشو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم سے اکثر ہی کہا جاتا ہے, مختلف علماء کرام بھی, بڑے بڑے جید جو علماء کرام ہیں, روحانیت والے بھی خاص طور پہ, اس لیے کہ روحانیت والوں کو تو بہت ساری چیزیں ثابت کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے, تو کہتے ہیں کہ بس آپ یقین کر لیجئے اس پہ. اب آج کا جو بچہ ہے وہ چھو کر دیکھنا چاہتا ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں کمی اسی بات کی رہی ہے کہ اگر ایک بچہ, ایک نوجوان مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ, تو میں ایک سیدھا جواب دیتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا. بچہ پھر سوال کرتا ہے. ٹھیک ہے. کاؤنٹر کوشچن آئے گا اس سے, ٹھیک ہے. اور آتا ہے. ہاں. اب عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بس زیادہ سوال مت کرو, اس کی اجازت نہیں. نہیں, جواب کیا ہوگا؟ جی ہم یہ کہتے ہیں. جواب ہمارا کیا ہوگا جو جنرلی ہم نوجوان کو دیتے ہیں کہ بھائی بس اللہ نے کہہ دیا اس لیے کرتے ہیں. جی ہاں. لاجیکلی وہ مجھ سے جواب مانگ رہا ہے, اس کو اپنا ذہن کو تعلیم کی وجہ سے اس کا مائنڈ بڑا لاجیکل مائنڈ ہے. اب وہ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو یہ لاجک کے ذریعے پروو کر دوں کہ یہ نماز کیا دیتی ہے ہمیں. ٹھیک. وہ سوال ہی کرتا ہے کہ چلیے یہ تو آپ نے مطمئن کر دیا, 5 نمازیں کیوں ہیں, وائی ناٹ 3, وائی ناٹ 7. واو. ٹھیک. اب ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے یوں کہہ دیا. یہ اس کی ہمیں لاجیکل جواب دینے ہیں اور وہ مطمئن ہوتا ہے بندہ. درست کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم دلیل سے اگر بتا دیں کہ 5 نمازیں کیوں ہیں, اور پھر یہ ہے کہ اگلا سوال لوگ کرتے ہیں, مجھ سے ہوتے رہتے ہیں سوال, اس لیے میں ریفر کر رہا ہوں کہ صاحب انسان ساری رات کے آرام کے بعد صبح سو کے اٹھتا ہے اور اس نماز کی رکعت ہی 4 ہیں, 2 سنت 2 فرض. جی ہاں. یہ تو لمبی ہونی چاہیے, ایکسرسائز اگر ہے تو. درست فرما رہے ہیں آپ. ظہر کی رکعت دیکھیے, عصر کی دیکھیے, جبکہ عین ظہر میں خاص طور پہ عین آپ اپنے کام کے عروج پر ہوتے ہیں, ایک طریقے سے مصروفیت کی انتہا ہوتی ہے اس وقت. اب وہ سوال یہ پوچھتے ہیں, تو اس کو اگر میں کہوں کہ چونکہ ہم پہ فرض ایسے کیے گئے, تو اس کا وہ لاجیکل جواب مانگتا ہے آپ سے, اس کے ذہن کو مطمئن ہونا ہے. ہم اگلے آنے والے اس میں کس دن شاہ صاحب ایک پورا پروگرام جو ہے وہ ان 5 نماز, ان کے اوقات کار اور وہ جو ہے اس کے اوپر, اور خاص طور پہ روحانیت جو ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اس پر ہم ضرور کیجیے کریں گے. اچھا, اب یہ فرمائیے کہ یہ جو روحانیت کا فیض شاہ صاحب اس وقت زیادہ لوگ پا رہے ہیں, یا جو یہ جو روحانیت سے لوگوں کو جو بلیک میل کرنے والے ہیں روحانیت کے نام پر یا طریقت کے نام پر یا پیری مریدی کے نام پر, اس کی وجہ سے, میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں اس وقت, صرف پاکستان کی 22 کروڑ نفوس کی بات کر رہا ہوں, ان کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے. کیونکہ جو ہم جرنلزم کے لوگ ہیں, آپ بھی بہت ہی مطالعہ کرتے ہیں, مطلب ٹیلی ویژن کا بھی اور اخبارات کا بھی,
تو جس کثرت سے ہمارے علم میں چیزیں آتی ہیں، وہ ذاتی مشاہدے میں بھی آتی ہیں، وہ فیض تو ہم شاید پوری طریقے سے اس کو کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے کہ آپ جیسی ہستیوں کی وجہ سے کتنا لوگوں کو پہنچ رہا ہے، مگر جو نقصان ہو رہا ہے، جو عزتیں برباد ہو رہی ہیں، جو لوگوں کے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، وہ تو ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ وہ تو بہت ہی ہے، ہر گھر میں، بے ہر شک، دوسرے گھر میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں بہت ہی اس کا حال خراب ہے۔ بے شک۔ اس سے کیسے بچا جائے؟ اسے بچنے کا ایک طریقہ ہے، دیکھیے یہ لوٹے ہم کیسے جاتے ہیں، پہلے تو یہ دیکھنا جی۔ چاہیے کہ ایک کام ہو رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں۔ تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم لوٹے کیوں جاتے ہیں۔ مجھے دنیاوی مشکل آ رہی ہے تو میں کسی صاحب کے پاس جاؤں گا کہ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ میں کسی مشکل میں ہوں تو میں کہیں جاؤں گا کہ تعویذ لے آؤں، میں جی۔ وہ گلے میں پہن لوں تو میں اس سے نکل جاؤں گا۔ رب ہے، اگر میرے دل میں ایک بڑا پختہ یقین ہے اپنے رب کے بارے میں، بڑے کانسیپٹس میرے کلیئر ہیں کہ میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے، بے شک۔ بہت مہربان ہے، اور وہ مجھے مشکل میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ مشکل کشا تو صرف میرا رب ہے، سبحان اللہ۔ یہ صرف رب ہے جو مجھے مشکل سے نکال سکتا ہے۔ یہ میرا رب ہے جو اگر مجھے فائدہ دینا چاہے گا تو ساری دنیا مل کے بھی اس فائدے کو روک نہیں پائے گی۔ یہ میرا رب ہے جو اگر خدا نخواستہ، حالانکہ وہ ایسا ہے نہیں، جی جی۔ کہ اگر کبھی مجھے نقصان دینا چاہے تو ساری دنیا مل کے بھی مجھے نہیں نہیں بچا نہیں سکتی۔ نہیں، اس سے نہیں بچا سکتے، کوئی شک۔ اب یہ کانسیپٹ اگر میرا کلیئر ہے تو یقینی بات ہے کہ میں مشکل کے وقت اپنے رب کے حضور ہاتھ پاؤں جوڑ کے بیٹھوں گا کہ یا پروردگار میری مدد فرما دے، اس سے نکال ٹھیک ہے۔ لے۔ یہ جو ایک سلسلہ ہو گیا کہ ذرا سی کوئی بات ہوئی، اب مجھے اگر صبح آفس جاتے ہوئے شو لیسز باندھنے میں 1.5 منٹ لگتا ہے تو میں کسی صاحب کے پاس جا کے وظیفہ پوچھوں گا کہ صاحب یہ 1.5 منٹ جو ہے کسی طرح کم ہو کے آدھا منٹ رہ جائے، تو میں 1.5 گھنٹے کا وظیفہ پڑھ لوں گا اور آدھا منٹ بچا لوں گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو ایک ہم نے راہ پکڑی ہے، میں وظائف کے خلاف نہیں ہوں، درست۔ وظائف، ذکر، اذکار ضرور کرنے چاہیے، لیکن ان کا کوئی مقام، کوئی جگہ، کوئی نہیں، اس کے پیچھے صرف ایک ریزن ہو کہ میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اینڈ دیٹس آل۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں شاہ صاحب اب ایک چیز ہے کہ جو لوگ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی وسیلے کے ذریعے جائیے اور دعا جو ہے وہ جو نیک بزرگ ہیں ان کی قبول ہوتی ہے۔ اچھا، اور آپ جیسے لوگ جن کو ہم نے اپنے سامنے دیکھا، مطلب کم از کم 12-15 برس سے مجھے آپ نے شفقت فرمائی ہے، آپ کی قربت کا اعزاز مجھے حاصل ہے، تو ہم نے تو دیکھا بہت ہی صاف ستھری زندگی گزارنے والے ہیں۔ یہ تو آپ لوگ بھی فرماتے ہیں کہ بھئی وسیلہ جو ہے اور دعا جو ہے وہ جلدی قبول ہوگی۔ کسی حد تک یہ سمجھ بھی آتی ہے، میں ایک گناہ گار آدمی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بھئی آپ کی دعا جو ہے، آپ نیک آدمی ہیں، جلدی قبول ہوگی تو آپ کے پاس آ جائے، تو یہ تو آپ لوگ بھی فرماتے ہیں، تو پھر عام آدمی کو ہم کیسے کہیں کہ ڈائریکٹ رب سے رابطہ کریں؟ اس سے تو آپ بھی نہیں روک رہے ہیں کہ دعا کے لیے نہ ہو۔ نہیں، میں نہیں کہتا، میں تو اس پہ بہت پختہ ایمان رکھتا ہوں کہ یہ سنت ہے کہ دوسرے کو یہ کہا جائے کہ دعا کر جی جی، بالکل۔ اگر میں ملا آپ سے جی اور میں نے عرض کی کہ شاہ صاحب آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، یہ کہنا ایک اور رنگ رکھتا ہے۔ اچھا۔ میں یہاں سے کراچی تک کی مسافت طے کر کے جاؤں کہ وہاں وسیع شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے جا کے دعا کرا لوں کیونکہ ان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، یہ کانسیپٹ نہیں ہے میرا۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ عموماً یعنی کہ بزرگوں کی جو تعلیم ہے، جن کو ہم نے بہت ہی یعنی کہ شاندار اس میں بھی دیکھا کردار میں ساری زندگی، ان کی بھی تعلیم یہ ہے کہ جو کہ نیک آدمی کی نسبتاً جلدی قبول ہوتی ہے۔ نہیں،
یہ والا یہاں آ کے میں تھوڑا سا اختلاف کر لوں گا. اچھا یہ تو پورے پروگرام کا متقاضی ہو جائے گا پھر. نہیں میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. آج اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں لیکن اس پہ ہم پوری پروگرام اس کریں. سے اختلاف کروں گا. رب سب کی سنتا ہے، چاہے وہ کوئی منکر ہے، اللہ اکبر. مشرک ہے، اہل کتاب میں سے ہے، سبحان اللہ. مسلمان ہے، اور مسلمانوں میں سے کوئی آپ جیسے نیک لوگ ہیں اور مجھ جیسا کوئی گناہگار میں ہے. تو بہت ہی سب کی سنتا ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں لوٹاتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں کسی نیک آدمی سے اگر یہ عرض کرتا ہوں کہ حضور جب آپ دعا کرنے لگیں تو مجھے بھی یاد رکھیے گا، یا جب بھی آپ دعا کریں میرے لیے بھی دعا کر دیجیے، وہ ٹھیک ہے، وہ سنت ہے، وہاں تک بالکل درست ہے. لیکن یہ سوچنا کہ اس کی دعا جلدی قبول ہوگی، کہ فلاں کی دعا جلدی قبول ہوگی اور میری کم ہوگی، ایسا نہیں. رب تو اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، سب سے، وہ سب کی سن لیتا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ مشرک جو شرک کرتا ہے، جی بالکل، یہ نہیں کہ اور رب تعالیٰ نے شرک کو سب سے زیادہ سب سے کنڈیم بڑا، کیا. سب سے بڑا. ہاں چونکہ وہ یہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. تو وہ مشرک جس نے اپنے ہاتھوں سے پتھر کا بت بنایا ہے اور اللہ کا شریک ٹھہرایا اسے، اس بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا، وہ اس سے مانگ رہا ہے. رب اس کی بھی سن رہا ہے، اس مشرک کی، اور دے رب رہا ہے اسے. یہ جس چیز کو سب سے زیادہ وہ کنڈیم کر رہا ہے، شرک، اس کا مرتکب ہونے والا جو ہے، اللہ اکبر، اس کی بھی دعا سنتا ہے، اسے پالتا ہے، اس لیے کہ شان ربوبیت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ. تو میں یہ کیسے مان لوں کہ مجھ جیسے گناہگار کی وہ نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا. تو آپ کے نزدیک فرق کوئی نہیں ہے دعا میں؟ نیک آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس سے مجھے ایک چیز سیکھنی چاہیے. نیک آدمی کے پاس ضرور جانا چاہیے، اس سے مجھے ضرور ملنا چاہیے، اس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. لیکن صحبت اس لیے اختیار کرنی چاہیے کہ میں اس سے اس کی نیکی کا جذبہ سیکھ لوں. سبحان اللہ. حسن اخلاق جو ہے، کردار جو ہے، وہ سیکھ سکتے. اسے نیکی کا جذبہ اس سے سیکھ لوں ٹھیک. کہ میں اپنے اندر پیدا کر سکوں، کہ میں نیک ہو جاؤں. اس کے لیے مجھے ضرور اس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ سے ہمیشہ ہی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اگلے ہفتے ناظرین گرامی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ ہمیشہ کی طرح سوالات ہمیں بھیجتے ہیں، آپ سے پھر گزارش ہے کہ اسی طرح سے سوالات ہمیں بھیجتے رہیے. کوشش کریں گے کہ اگلا پروگرام جو ہے وہ خاص طور پر جو آپ کے بھیجے ہوئے سوالات ہیں ان پر مبنی ہو. سرفراز شاہ صاحب کی خدمت میں وہ سوالات رکھیں گے، جو سوالات ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں وہ بھی ان کی خدمت میں رکھیں گے، اور ہمیشہ کی طرح شاہ صاحب اپنے شگفتہ انداز میں ہمارے مشکل سوالات کے بھی جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. ناظرین گرامی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.